ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ حرمین وغیرہ گئیں اور وہاں پر جماعت سے نماز پڑھی، تو عورت کا جماعت سے نماز پڑھنے کا کیا شرع حکم ہے؟ دیکھیں، جہاں پر عورت جماعت کا اہتمام ہوتا ہو، اگر وہاں خواتین جماعت سے نماز پڑھ لیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عورت پہ چونکہ جماعت واجب نہیں ہوتی، اگر وہاں پہ بہنیں ہیں تو اپنے ہوٹل کے روم میں ہی نماز کو ادا کریں۔ عورت بلا ضرورت اپنے گھر سے نکلے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ حتی الامکان اپنے گھر میں ہی رہے، اس طرح وہاں روم میں رہے، اور حاضری وغیرہ کے لیے، طواف وغیرہ کے لیے آ سکتی ہیں کیونکہ وہ گھر میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر جیسے ہمارے ملک پاکستان میں بھی کئی جگہ خواتین کی باقاعدہ جماعتوں کا اور خصوصاً جمعے کے لیے عورتوں کا اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، تو بہنیں اگر آپ وہاں پر جا کے جماعت سے نماز پڑھیں گی تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریٹائرمنٹ سے جب ہو کر لیتے ہیں تو ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ بھی کچھ سود کا پیسہ شامل کر دیتی ہے، اس سے اگر کوئی مکان خریدتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اب کسی شخص نے سوچا چلو میں پہلے لے لیتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ صدقے وغیرہ کر کے اس کا کفارہ کر دوں گا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ریٹائرمنٹ میں جو کچھ پیسہ ملتا ہے وہ ہمیشہ سودی شکل کا نہیں ہوتا۔ اب آپ نے کون سی صورت اپنے ذہن میں رکھ کے سوال کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امپلائی کی تنخواہ کو تھوڑا سا زبردستی کاٹ لیا جاتا ہے، اس سے اس کی رائے بھی معلوم نہیں کی جاتی، اور اس کو یوز کیا جاتا ہے، پھر اس میں اس کا پروفٹ وغیرہ ایڈ کر کے جب انسان ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو پھر وہ تمام فنڈز وغیرہ اس کو دیے جاتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو یاد رکھیں جو اس کا پیسہ لیا گیا اور اس پہ پروفٹ اس کو دیا گیا، وہ اس کے لیے طیب اور حلال ہے، کیونکہ اس نے اپنا پیسہ کوئی بطور قرض ان کے پاس نہیں رکھا تھا، تو زبردستی روک لیا گیا تھا، اور اس پر زائد کچھ پیسہ اس کو دیا جا رہا ہے، تو بالکل طیب اور حلال ہے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ پیسہ یہ کہہ کر لیا جائے کہ آپ تھوڑا سا پیسہ دیں، ہم اس کو کاروبار میں لگائیں گے، پھر جو نفع ہوگا ریٹائرمنٹ کے وقت وہ اصل پیسہ اور وہ منافع وہ آپ کو دے دیے جائیں گے۔ اب اگر یہ راضی ہو کے کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ ایک تجارتی ایگریمنٹ ہے۔ ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے جو ناجائز اس پہ سود بن سکتا ہے کہ امپلائی کو آفر کی جائے کہ آپ اپنا پیسہ ہمارے پاس رکھوا دیں، اب یہ نہیں کہ ہم کاروبار میں لگائیں، کچھ بھی نہیں، بس رکھوا دیں، جب ریٹائر ہوں گے اس پہ اتنا اتنا آپ کو پروفٹ دے دیا جائے گا۔ اب اگر یہ یس کہتا ہے تو یہ گویا کہ اس نے جو پیسہ رکھوایا یہ قرض ہے، اور قرض کے اوپر جتنا بھی نفع حاصل کیا جائے وہ سود بنتا ہے، اس تیسری سود میں سود بنے گا۔ اور اکثر ہماری جو معلومات ہیں اس میں یہی ہیں کہ جو اکثر امپلائی کے پیسے کاٹے جاتے ہیں اس میں اس کی رائے معلوم نہیں کی جاتی، تو لہٰذا اکثر جو ہے یہ غصب کی صورت بنتی ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے اس کا مال دبا لینا، اور اس طرح غاصب اگر مال دبا لے اور پھر جب دیتے ہوئے اپنے پاس سے مہربانی کرتے ہوئے کچھ زائد دے دے تو اس شخص کے لیے اس کا لینا بالکل جائز ہوتا ہے۔ تو پہلے صورتحال آپ دیکھ لیں کون سی صورتحال میں آتا ہے اس کے حساب سے۔ اب فرض کر لیں سود کی ہی صورتحال بن جاتی ہے تو بہتر یہ تھا کہ اس کو استعمال نہ کیا جاتا، لیکن اگر وہ اس سے مکان لیں گے تو مکان ان کے لیے بالکل جائز ہوگا، یہ یاد رکھیں، مکان جائز ہوگا، اور اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اس مکان میں رہ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ اب اس طرح اگر مل جائے تو یہ نہیں پتا ہے کہ کتنا سود اور کتنا اصل ہے، تو پھر اس کا کیا حکم شرع ہوگا اگر ہم سود اس میں سے نکال کے بغیر ثواب کے صدقہ کرنا چاہیں؟ دیکھیں کیوں نہیں پتا ہوگا، آپ معلوم کریں ادارے سے، پوری ان کے پاس کیلکولیشن ہوتی ہے، ہر مہینے کتنی آپ کی اصل تنخواہ نکال لیں، اس کا جتنا حصہ تھا وہ یقینی سی بات انہوں نے روکا، جو وہ آپ کو سب مل جائے گا، اور اس کے اوپر کتنا زائد کر کے دیا گیا اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ جو زائد ہو اور سود والی صورت بن رہی ہو اس کو صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے، باقی اصل مال تو آپ کا اپنا ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کیا کوئی مراہق بالغان کی جماعت کر سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مراہق کو زیادہ دینی مسائل آتے ہیں اور باقی کو نہیں آتے، تو کیا یہ مطلب جماعت کا اہل ہوگا؟ پہلے ایک بات سمجھیں کہ ہم نے یہ لفظ پہلے بھی استعمال کیا تھا، مراہق اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی بالغ تو نہیں ہوا لیکن قریب بلوغ ہو چکا ہے، مثلا 11 سال، 11.5، 12 سال کا ہو چکا ہے، تو یہ بالکل بلوغت کے قریب ہے، اسے مراہق کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ فقہ حنفی میں جماعت کے لیے بلوغت شرط ہے، یعنی بالغان کی جماعت کے لیے، لہٰذا وہ بچہ نابالغ کی جماعت تو کرا سکتا ہے، بالغان کی نہیں کروا سکتا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک امام تھے، وہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، ان کو حدث لاحق ہو گیا، یعنی وضو ٹوٹ گیا، اور جو وہ سورت پڑھ رہے تھے انہوں نے پھر پیچھے اشارہ کیا، وہ مؤذن صاحب یا کوئی بھی آگے آ کے نماز پڑھانے لگا، لیکن اس کو وہ سورت نہیں آتی جو امام صاحب چھوڑ کر گئے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں بہتر تو یہ تھا وہیں سے کرے، اگر نہیں آتی تو پھر وہ کوئی اپنی سورت پڑھے، اور کوشش کریں جو امام پڑھ رہے تھے اس سے اگلی سورت پڑھیں، پیچھے قرآن نہ پڑھیں۔